بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ٹائم پہ میں موجود ہوں مدینہ میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مدینہ کی ہسٹری اور مدینہ میں موجود مقدس مقامات کی زیارت کرواؤں گا۔ مدینہ کو اس لیے امپورٹنس حاصل ہے کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک مدینہ میں ہے، اور مدینہ کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے مدینہ کے لوگوں کو ڈرایا اس نے در حقیقت مجھے ڈرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ میری ہجرت کا ہے اور مدینہ میری آرام گاہ ہے، اس میں میرا گھر ہے اور میری پڑوسی کی حفاظت کرنا میری امت پر لازمی ہے۔ مدینہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے اللہ، جو مدینہ کے لوگوں پر ظلم کرے اور مدینہ کے لوگوں کو ڈرائے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اور اس سے نہ فرض عبادت قبول ہو اور نہ ہی نفل عبادت قبول ہو۔ اس لیے جب بھی آپ مدینہ میں جائیں تو مدینہ کے لوگوں سے پیار سے بات کریں، ان سے اخلاق سے بات کریں۔ تو یہ اسکرین پہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں، اس میپ کو ہم فالو کریں گے۔ اس میپ میں یہ والی جو جگہ ہے یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ والی جگہ ہے مدینہ المنورہ ہے۔ تو بیسیکلی مکہ سے مدینہ جانے کے دیکھیں دو راستے بنے ہوئے ہیں، ایک گرین کلر کی لائنز ہیں اور ایک ریڈ کلر کی لائنز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں پہ مکہ پہ بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا تھا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جبل سور بنی ہوئی ہے، لاسٹ ویڈیو ہم نے جبل سور کی بنائی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں تھے، یہاں سے نکل کے ڈائریکٹ مدینہ میں آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو دو راستے بنے ہوئے ہیں، بیسیکلی مکہ سے مدینہ جانے کے لیے یہ گرین کلر کی جو لائن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی لائن سے راستہ یوز کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نیت سے نعوذ باللہ ڈھونڈ رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے جو خفیہ راستہ ہے، چھپ چھپ کے راستہ، یہ ریڈ کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مکہ سے ریڈ کلر کی لائن کو فالو کر کے مدینہ کی طرف آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں پر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے رہا کرتے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہ اسکرین پہ جو آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر قبیلہ بنو قریظہ رہا کرتا تھا۔ اب جو اسکرین پہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر قبیلہ بنو نذیر رہا کرتا تھا، یہ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ اور اب جو اسکرین پہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پر قبیلہ بنو قینقاع رہا کرتا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو اسی قبیلے کے ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور شور مچا دیا کہ مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ مدینہ کے لوگوں تمہارا نصیب آ رہا ہے، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تم لوگ انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے ہیں۔ تو مدینہ کے لوگ تو پہلے ہی بے صبری سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو جب سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے ہتھیار اٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل گئے۔ یہ مسجد مصبی ہے، مینز مارننگ مسجد، کیونکہ فجر کی نماز مارننگ میں ہوتی ہے، صبح کے وقت ہوتی ہے، اس لیے اس کو مسجد فجر بھی کہتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء آ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ کے اوپر سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کی تھی۔ مدینہ کے لوگوں کے مطابق یہاں پہ قبیلہ بنو انیف رہا کرتا تھا، اس لیے اس کو مسجد بنی انیف بھی کہتے ہیں۔ تو اسی قبیلے کے ایک صحابی تھے طلحہ بن برآ رضی اللہ عنہ، جو بہت چھوٹے بچے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ تو طلحہ سے اس طرح ملنا کہ تو اس کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور طلحہ تیری طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہو۔ یہاں پہ ہر وقت جہاں نمازیں بچھی ہوتی ہیں لوگ آتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 دیواری بنی ہوئی ہیں، موٹی موٹی دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے 500-600 میٹر 5 منٹ کے فاصلے پر سامنے دیکھ سکتے ہیں مسجد قباء ہے، اور اس کے پاس ہی یہاں پہ یہ مسجد فجر ہے۔ جب آ رہے تھے تو راستے میں یہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے قباء۔ تو قباء پہنچ کر سب سے پہلے جس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے وہ یہ سامنے آپ کی جگہ، اس جگہ کو کہتے ہیں مقام ذل۔ تو بیسیکلی اب مدینہ کے لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داڑھی کے بال سفید تھے، تو وہ جب بھی آتے تھے انہوں نے مدینہ کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نہیں تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہے، تو وہ ان کے داڑھی کے سفید بالوں کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کے ملتے تھے، ان کو آ کے سلام کرتے تھے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا، اسی جگہ کے اوپر دھوپ تیز ہوگی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر اوڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی چادر کر دی کہ ان کو دھوپ نہ لگے۔ تو پھر جتنے بھی لوگ تھے سب کو پتا چلا اللہ کے رسول تو یہ ہیں، ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملتے رہے آ کے۔ تو اس وجہ سے اس جگہ کو کہتے ہیں مقام ذل۔ مقام کا مطلب جگہ اور ذل کا مطلب شیڈو، مطلب جہاں پہ سایہ کرتے ہیں۔ تو اس جگہ کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ کچھ ایک گاؤں آباد تھا، ٹھیک ہے،
ہے کچھ لوگ یہاں پہ رہتے تھے، ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ کچھ دن ہمارے پاس مدینہ جانے سے پہلے قیام کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں آنے سے پہلے ہی یہ صحابی رسول ہیں کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے. تو آپ نے سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قباء آئے تھے تو انہوں نے کچھ دن یہاں پر قیام کیا تھا. تو یہ وہ گھر ہے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا جس گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور یہ مسجد قباء کے بالکل سامنے ہے. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد قباء ہے اور اس کے بالکل سامنے جو ہے نا وہ کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. اس گھر کی آپ دیواریں دیکھ سکتے ہیں، موٹی پتھروں کی بنی ہوئی ہیں، چھت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ اس گھر کے اندر کا ویو ہے. اور اس گھر کا جو بیک سائڈ ہے وہ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر کچھ ٹائم پہلے ایک اور بھی گھر تھا صحابی رسول سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کا، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے. تو بیسیکلی مسجد قباء کو ایکسٹینڈ کیا گیا، تو وہ والا گھر جو ہے وہ مسجد قباء کے اندر ہی آ گیا، وہ اب ختم ہو گیا، وہاں پر مطلب اب وہ نہیں رہا. ٹھیک ہے، تو اس کے سامنے آپ یہ پانی دیکھ سکتے ہیں، یہ بیر ایتھک، بیر عربی میں کنویں کو کہتے ہیں، ایتھک اس کنویں کا نام ہے. تو یہ بیر ایتھک کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا کنواں تھا جس کی بورنگ تقریباً 1400 سال پرانی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں سے کئی بار پانی پیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے اس پانی سے جو ہے وہ وضو کیا تھا. یہ اس کنویں کا پانی ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے وہ کنواں ہے، اور اس کے بالکل پاس ہی کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا کھجوروں کا باغ ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آئے تھے تو ان کو اس باغ کی کھجوریں پیش کی گئی تھیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، لوگ کھجوریں جو ہے وہ خرید رہے ہیں، آپ یہاں سے اس باغ سے کھجوریں خرید بھی سکتے ہیں. اس کنویں کا جو پانی ہے نا وہ انہوں نے اس طرح کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ، چھوٹے چھوٹے سے راستہ انہوں نے بنایا ہوا ہے اس کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا اس تک کہ جتنے بھی جو پودے ہیں یہاں پر ان سب کو جو ہے وہ پانی مل جائے. تو اس کنویں کا پانی جو ہے وہ اس باغ کو پہنچایا جاتا ہے. یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اس مسجد کا نام مسجد قباء ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہلی مسجد جو کہ جس کی بنیاد رکھی تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر رکھ دیا ہے. یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کے دن کبھی کبھی پیدل آتے تھے، کبھی کبھی اونٹ پر سوار ہو کر آتے تھے اور یہاں نماز پڑھا کرتے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنی تھی، اس لیے جمعے کے دن قباء میں کچھ دن قیام کرنے کے بعد مدینہ میں اپنا سفر دوبارہ روانہ کیا. تو جب مدینہ آ رہے تھے راستے میں، یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ مسجد نظر آ رہی ہے، اس جگہ کے اوپر قبیلہ بنو سالم کے لوگ رہا کرتے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ کچھ ٹائم ہمارے پاس بھی قیام کریں، یہ قیامت تک ہمارے لیے فخر کا باعث ہوگا. تو ابھی جمعے کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمعے کے احکامات بھی نازل ہو چکے تھے، تو اس لیے اس جگہ کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی دفعہ اسلام میں جمعہ پڑھایا. پھر بعد میں حضرت عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں یہاں پر مسجد بنا دی گئی تھی. اس مسجد کو دیکھیں اور امیجن کریں کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا یہاں پر پہلا جمعہ پڑھایا ہوگا، اس لیے اس کو مسجد جمعہ کہتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی جمعہ نہیں پڑھایا تھا، کیونکہ اس وقت اللہ کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے جمعے کے لیے. یہاں پر جمعے کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے. تو یہ جو اسکرین پہ آپ کو جگہ نظر آ رہی ہے اس کو سنیت الوداع کہتے ہیں، یہ مدینہ میں ہے. یہاں پہ سب سے پہلے ہجرت کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدینہ کے لوگ ملے تھے، اور بچیوں نے آپ نے سنا ہوگا وہ اشعار جو تھے وہ پڑھے تھے، طلع البدر علینا من سنیت الوداع وجبہ شکر علینا. یہ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مدینہ کے لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ فرسٹ ٹائم جب آئے ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال تھا، بنو نجار کے لوگ تھے، وہ ہتھیار انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے اور قباء سے مدینہ شہر تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں سب قبیلوں کا شکریہ ادا کرتے جاتے تھے، سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے تھے. شہر قریب آ گیا تو مدینہ کے لوگوں کے جوش و خروش کا جو عالم تھا، اتنا جوش و خروش تھا کہ عورتیں چھتوں پر چڑھ گئی تھیں اور بچیاں اشعار پڑھنا شروع ہو گئی تھیں. وہ شعر جو آپ کو میں نے بتایا تھا، البدر علینا، ان اشعار کا مطلب یہ ہے ہم پہ چاند طلوع ہو گیا وعدہ کی گھاٹیوں سے، ہم پہ اللہ کا شکر واجب ہے، جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دعا مانگتے رہیں گے. اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مابوس کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین لے کر آئے جو اطاعت کے قابل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو مشرف فرما دیا، آپ کو خوش آمدید
بہترین دعوت دینے والے، آپ کو خوش آمدید۔ قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے شعر پڑھا کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا خوب ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پیار سے دیکھ کر پوچھا کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ تو سب بچیوں نے کہا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ ایک قلعہ ہے، ترکوں کے وقت کا بنا ہوا ہے، تو یہ سنیۃ الوداع اس کی یاد میں بنایا گیا۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے لوگوں نے ویلکم کیا تھا۔ یہاں پر مدینہ کے ہر قبیلے کے سردار آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کے جس بھی محلے سے گزرتے تھے، ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں اسٹے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرماتے میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، اللہ کو جہاں منظور ہوگا یہ خود وہاں پر رکے گی۔ تو جس جگہ پر آج مسجد نبوی ہے نا، یہاں پر وہ اونٹنی اس وقت رکی تھی۔ یہ جگہ بیسیکلی 2 یا 3 بچوں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جگہ خریدی اور وہاں پہ مسجد کا کام جو ہے وہ سٹارٹ کروایا تھا۔ تقریباً 6 سے 7 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں جتنی آج مسجد نبوی ہے نا، اور جو باہر وائٹ ٹائلز والا ایریا ہے، اتنا پورا شہر مدینہ ہوا کرتا تھا۔ تو جیسے جیسے لوگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ مسجد کو بڑا کرتے جا رہے ہیں، تو یہ جو مقدس مقامات تھے جیسے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر، ٹھیک ہے، یہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا اور یہ مسجد نبوی ہے۔ یہ گھر مسجد نبوی کے پاس ہی ہوا کرتا تھا۔ آج تو یہ گھر ختم ہو گیا نا، تو آج مسجد نبوی میں اس جگہ کے اوپر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اگر آپ ان زیارتوں کے بارے میں اور انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری ویب سائٹ ہے malikshahzeb.com، یہ آپ اوپن کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسلامک کا ٹیب بنا ہوگا، یہاں پہ آپ کو ساتھ ساتھ یہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل ہم مسجد فجر کے بارے میں اوپن کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو ہر طرح کی جو انفارمیشن ہوگی وہ لکھا ہوا آپ کو کنٹینٹ اور زیادہ ڈیٹیل سے مل جائے گا۔ اگر ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ آپ کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ضروری ہے، جیسے بہت سارے میپس، ہم نے جنت البقیع کی ویڈیو میں میپ ہم نے ڈاؤن لوڈ میں نے آپ کو کرنے کا کہا تھا، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو تھوڑی زیادہ انفارمیشن مل جائے گی، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور پکچرز وغیرہ آپ کو مل جائیں گی اس کے ریلیٹڈ، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاسٹ میں۔ اور یہ جب یہاں پر آپ آئیں گے، یہ سارا پڑھنے کے بعد یہاں پہ آپ اچھا سا جو ہے وہ کمنٹ بھی کر دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، لکھا ہوا ہے کلک ہیئر فار گوگل میپ، جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے، کیونکہ جب آپ مدینہ میں جاتے ہیں نا تو بہت ساری زیارتیں آپ کو ملتی ہی نہیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آ گیا مسجد بنی انیف، یہ مسجد فجر ہے، ٹھیک ہے، یہ مسجد قباء سے آپ کا راستہ بتا رہا ہے کہ مسجد قباء سے صرف 7 منٹ کے فاصلے پر یہاں پر ہے۔ تو آپ تو malikshahzeb.com ویب سائٹ آپ اوپن کر کے یہاں سے آپ زیادہ ڈیٹیل سے ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری ایپیسوڈ 1۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کس طرح آئے تھے، کون کون سی جو جب آپ مدینہ میں جائیں گے تو کون کون سی زیارتیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے آپ فیس بک پہ لائک کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ میرا چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کو واٹس ایپ پہ روزانہ بہت اچھی ایک ویڈیو سینڈ کر دی جائے گی۔ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ مجھے اور میری امی کی ڈیتھ ہوگی، ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔